ہنی مون ٹرپ کا سن کے تو جیسے میرے ہوش گم ہوئے تھے۔ وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اس کے ساتھ جا سکتی ہوں، اس لیے بے حد پریشان تھی۔ ہمیں اگلے روز صبح صبح نکلنا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ رات کو شاہزین کو سب کچھ بتا دوں گی کہ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ رات کو اچانک سے میری ساس کی بہن کی طبیعت بگڑ گئی۔ شاہزین انہیں ہاسپٹل لے کے گیا، پھر آدھی رات کو وہ واپس آیا، کہنے لگا خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ اگر زیادہ خراب ہے تو ہم ہنی مون پہ نہیں جاتے، مجھے تو ویسے ہی بہانہ چاہیے تھا۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ، پھر انہوں نے کون سا ہمارے گھر پہ رہنا ہے، وہ تو امی خیریت پوچھنے گئی تھیں، ان کے بیٹے ہیں بہو ہے، سب سنبھال لیں گے، اور ہمارے ہنی مون پہ جانے کے بعد امی بھی خالہ کے گھر چلی جائیں گی۔ میں نے کہا شاہزین مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز تھوڑی دیر سونے دو، پھر ہمیں صبح صبح نکلنا ہے اور میں 3-4 گھنٹے کی نیند ضرور لینا چاہتا ہوں۔ میں چپ سی ہو گئی۔ وہ تو سو گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح صبح اس نے مجھے جگا دیا، کہنے لگا جلدی سے پیکنگ کر لیں، ہمیں نکلنا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مجبوراً مجھے پیکنگ کرنی پڑی۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے بہت لیٹ ہو گیا، چلو جلدی نکلتے ہیں۔ پھر اس نے فٹافٹ سے بیگ اٹھایا، میں اپنی ساس سے ملی، انہیں الوداع کیا، ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ میں شاہزین کے ساتھ جہاز میں بڑی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا آپ کوئی بات تو کریں، اتنی خاموش کیوں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ پورا سفر وہ اپنی باتیں کرتا رہا۔ اچھا انسان تھا۔ اگر میری زندگی میں پہلے سے اشر نہ آتا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتی، لیکن دل میں اشر تھا جسے ابھی تک یہ خبر نہیں تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں شاہزین کی باتیں غائب دماغی سے سن رہی تھی اور سوچ اشر کے بارے میں رہی تھی۔ اسلام آباد پہنچ کے وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں لے گیا جہاں بہت کشادہ سا کمرہ تھا۔ وہاں جاتے ہی جیسے اس کی نظروں کی وارفتگی بڑھنے لگی، اس کی جسارتیں بھی ہوٹل پہنچتے ہی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ محسوس ہوا کہ سردی بڑھ چکی تھی۔ شام کو کافی منگائی، میں کمرے کی گیلری میں آ گئی۔ سامنے بہت خوبصورت پارک بنا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا، گیلری کی لائٹ بھی بند تھی۔ اس پارک میں ہوٹل میں رہنے والے مسافروں کے بچے کھیل رہے تھے، کافی کپلز بھی پارک میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ میں یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی جب کسی نے مجھے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ میں بری طرح سے چونک گئی۔ وہ مجھے پیچھے سے اپنے ساتھ لگائے، میرے چہرے کے ساتھ چہرہ لگائے، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہیں دوسروں کو رومانس کرتے ہوئے۔ سامنے 2 نیو میرڈ کپل ایک بینچ پہ بیٹھے تھے۔ لڑکی نے اپنے شوہر کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا، باتیں کر رہی تھی۔ میں ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن شاہزین کی بات سن کے خفت سی محسوس ہوئی۔ کہنے لگا بری بات ہے اریبہ، کسی کو یوں نہیں دیکھتے بلکہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہیں جو آپ پہ اس وقت فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں، اس کی گرم سانسیں میری جان نکالنے لگیں، اس کے ہاتھوں کی گرفت اور بھی مضبوط ہونے لگی۔ میں اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، کہنے لگا کیا بات ہے اریبہ، میں اسے کیا کہتی؟ میں خود کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا، لیکن میں بے حد نروس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا میرے خیال سے میں نے آپ کو کافی وقت دے دیا، تھوڑا سا تو اب آپ کو بھی میرا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپانے لگے، ایک بدحواسی تھی جو مجھ پہ چھانے لگی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے مسئلہ بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا میں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ رات کو ہم سو رہے تھے جب میرے موبائل پہ اشر کی کال آنے لگی۔ میں نے فون کی آواز کو سائلنٹ کیا اور گیلری میں چلی گئی۔ پھر فون اٹھایا، وہ کہنے لگا تم کہاں غائب ہو؟ میں نے کہا میں ابھی شہر سے باہر ہوں، تم سے نہیں مل سکتی۔ وہ کہنے لگا میں 6 مہینے کے لیے سعودیہ جا رہا ہوں، 6 مہینے میں اچھے پیسے کما لوں گا، وہاں میری بہت اچھی جاب لگ رہی ہے، واپس آ کے تمہارے لیے الگ فلیٹ خریدوں گا، پھر میں تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ پھر کہنے لگا وہاں پر میری یہ سم کام نہیں کرے گی، اس لیے شاید تم سے رابطہ نہ ہو سکے، تو میں اس لیے کال کر رہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔
میں نے جلدی سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کیا اور واپس آ کے لیٹ گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ میرا ہاتھ شاہزین نے پکڑ لیا۔ کہنے لگا کس کی کال تھی اریبہ؟ یہ سن کے تو جیسے میری جان نکلی۔ میں نے کہا وہ میری کوئی فرینڈ تھی۔ کہنے لگا تو پھر باہر جا کے کیوں بات کی، یہیں کر لیتی۔ میں نے کہا میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے اتنے دنوں سے ڈسٹرب ہی تو کر رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک خوبصورت لڑکی میرے نکاح میں ہو اور مجھ سے دور دور رہتی ہو تو کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سچ بتائیں، مجھے غریب پہ ترس نہیں آتا؟ میرا دل اس کی باتیں سن کے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے شادی کے بعد ہر لڑکی ایسے گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے، نروس بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے پہلے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ میں آپ کے لیے بالکل اجنبی ہوں اور آپ میرے لیے، لیکن نکاح کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا، بات نہیں کی ہوتی، لیکن ایک رات میں اس رشتے کی وجہ سے وہ دونوں اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک جان دو قلب بن جاتے ہیں۔ ہر رشتہ اسے ایک رات کے بعد دور لگنے لگتا ہے، اور نکاح کے بعد ایک دوسرے سے زیادہ دیر تک دور رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آنے لگا۔ کہنے لگا آج جن باتوں سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، کل صبح آپ کو انہی باتوں پہ شرم آئے گی۔ یہ سب سوچ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ محبت ایک بہت لطیف جذبہ ہے اریبہ، اور نکاح کے بعد ایک دوسرے پہ محبت نچھاور کرنا اور اپنی محبت سے اپنے ہم سفر کو سیراب کرنا میاں بیوی دونوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں کرتے کرتے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا، میرے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکی، کوئی احتجاج نہیں کر سکی۔ بڑی محبت سے اس نے میرا حق ادا کیا تھا۔ پتہ نہیں میں کیوں اسے روک نہیں پائی، اسے یہ نہیں بتا پائی کہ میری زندگی میں پہلے سے کوئی تھا، بلکہ کوئی ہے۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ جس دن اشر واپس آ گیا اور اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ شاہزین کی محبت بھری باتیں اب میرا چین چرانے لگی تھیں۔ صبح تک میں مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا لیکن میں پریشان تھی۔ صبح صبح میرے لیے گلاب کے پھولوں کا بوکے لے کے اس نے میری سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پھر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ کے ایک راؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت سا تحفہ۔ میں نے مسکرا کے وہ بوکے پکڑا تھا۔ اس کی محبت نے میرے دل سے اشر کا ہر نقش بھلا کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی جب وہ واپس آئے گا تو اس سے معذرت کر لوں گی کہ میرے باپ نے میری شادی کروا دی تھی، اس لیے اب وہ مجھے بھول جائے۔ آہستہ آہستہ شاہزین کی محبت پا کر میں بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ تھا ہی ایسا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے اتنے ادب سے بات کرتا تھا کہ جیسے میں نہ جانے کیا ہوں۔ محبت کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے عزت بھی دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بیوی صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت کی بھی حقدار ہوتی ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں آج تک کبھی اس نے مجھ سے بلند لہجے میں بات نہیں کی تھی، بڑے پیار سے بات کرتا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی کوئی شکایت نہیں رہی تھی، بے شک انہوں نے میرے لیے بہترین ہم سفر چنا تھا۔ اب تو مجھے اپنا کیا گیا جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سمجھتے تھے۔ میں اگر ضد کر کے اشر سے شادی کر بھی لیتی تو جس طرح کا اس کا مزاج تھا شاید میری اس سے نہیں بن سکتی تھی۔ وہ تم کر کے بات کرتا تھا، ہاتھ بڑے زور سے پکڑتا تھا، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول کے رکھتا تھا۔ لحاظ میں اگر میرے سامنے بند کر بھی لیتا تھا تو یہ صرف اب تھا، شادی کے بعد اسے کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا، پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا جیسا سب کے ساتھ تھا۔ بہرحال میں شاہزین کے ساتھ خوش رہنے لگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشیاں بس 6 مہینے تک ہی محدود رہ گئی ہیں۔ 6 مہینے یوں گزرے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے فون پہ جب اشر کی کال آئی تب میرے ہوش اڑے۔ وہ کہنے لگا اپنے والدین کو بھیجوں تمہارے پاس، اچھے خاصے پیسے کما لیے ہیں میں نے، ابھی تک اپنا گھر بھی لے لیا ہے، تمہارے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اشر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا کہو نا، 6 مہینے میں نے تمہیں بہت مس کیا، لیکن اب تو ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کسی ریسٹورنٹ میں ملیں؟ کہنے لگا ہاں مل لیتے ہیں۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ کا نام بتایا، ٹائم بھی بتایا۔
جب میں گئی تو اپنے سر پہ چادر اوڑھ کے گئی تھی۔ یوں تو میں ماڈرن تھی اور شاہزین کی فیملی کی طرف سے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن شاہزین کو پسند تھا کہ میں چادر لیا کروں، اور میں مکمل طور پہ اس کے رنگ میں ڈھل چکی تھی، اس کی ہو چکی تھی۔ میں جب ریسٹورنٹ میں گئی تو مجھے یوں چادر میں دیکھ کے پہلے تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا، کیا بنا رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ میں نے کہا اشر دیکھو، تم نے مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے تم سے، لیکن دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کی قسمت نہیں ملتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو، قسمت نہیں ملتی؟ کیوں قسمت نہیں ملتی؟ میں اپنی قسمت خود لکھتا ہوں اور میں نے اپنی قسمت کو بدلا ہے، تمہارے لیے الگ فلیٹ لیا ہے، اچھی جاب میری لگ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے اس امیر باپ کو کوئی اعتراض ہوگا۔ میں رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک کرنٹ تھا جو مجھے لگا تھا، وہ ویسا ہی تھا، بے دھڑک ہاتھ پکڑ لینے والا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ وہ حیران، کہنے لگا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میری شادی ہو چکی ہے، تم سعودیہ گئے تھے تو میرے والد نے میری شادی کروا دی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے کر دی، اور اور تم نے شادی کیسے کر لی اریبہ؟ یہ کہہ کے وہ مجھے بڑے غصے اور غضبناک نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے نکاح کر کیسے لیا، تم نے شادی کے لیے ہاں کیسے کہہ دی جبکہ تم جانتی تھی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میں نے کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا کون ہے تمہارا شوہر، بتاؤ مجھے ابھی، میں ابھی جا کے اس کو کہتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے۔ یہ سن کے تو میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا میری بات سنو، دیکھو جذباتی مت ہو، ہم شاید ایک دوسرے کی قسمت میں تھے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا سنا نہیں تم نے، میں اپنی قسمت خود لکھوا سکتا ہوں، بتاؤ مجھے کون ہے تمہارا شوہر۔ میں نے کہا پلیز میری زندگی خراب مت کرو، بھول جاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے بھول جاؤں، محبت کی تھی، مذاق نہیں کیا تھا، تمہیں نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، صاف انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کر سکتی تھی، بابا نے مجھے عزت کا واسطہ دیا تھا، تم لڑکی نہیں ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ لڑکیاں کس طرح سے مجبور ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگا جو ہونا تھا سو ہو گیا، مجبوری میں ہو گیا نکاح، کر لیا نا، لیکن شادی اب ختم کرو۔ میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے، میں اس کی ہو چکی ہوں، کیا کر لو گے مجھے قبول؟ وہ کہنے لگا ہاں کر لوں گا، میں تمہیں یوں بھی قبول کر لوں گا، بس اپنے شوہر کو بولو کہ تم کسی اور سے محبت کرتی تھی اور وہ تمہیں طلاق دے۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی، کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے کہا میں اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں نے قبول کر لیا، تم بھی قبول کر لو۔ کہنے لگا ایسے کیسے قبول کر لیا، کیوں قبول کر لیا؟ میں تمہیں اپنے ساتھ دھوکے بازی کی اجازت نہیں دوں گا، جب میرا دل ابھی تک تمہارے نام پہ دھڑکتا ہے تو تم کیسے میرے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہو؟ میں تمہیں صرف 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤ اور اس سے طلاق لو، ورنہ تمہاری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ تمہاری خاطر میں سدھر سکتا ہوں، نوکری کر سکتا ہوں، دن رات محنت کر کے تمہارے باپ کے اسٹینڈرڈ کے برابر تمہیں فلیٹ خرید کے دے سکتا ہوں، تو میں تمہاری خاطر بہت زیادہ برا بھی بن سکتا ہوں۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر لو۔ میں نے کہا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا چھوڑ دو مجھے۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو میرے شوہر کو کچھ نہیں پتا، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، میں روئے جا رہی تھی، اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا 1 ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس سے طلاق لو ورنہ وہ خود تمہیں طلاق دے گا۔ بہت سی تصاویر ہیں میرے پاس تمہاری جو تم نے میرے ساتھ کھنچوائی تھی، تمہارے شوہر کا پتہ لگانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں تمہیں خود سے بے وفائی کی اجازت دوں گا ہی نہیں، میرے ساتھ بے وفائی کرو گی تو تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ چلو شاباش، گھر جاؤ اور اپنے شوہر کو بولو تمہیں طلاق دے۔ یہ سن کر میں چکرا کے رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ میری بات سن کے برا بھلا کہے گا لیکن پھر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو شاہزین پہلے ہی گھر پہ آ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ وہ کہنے لگے اریبہ کیا آپ روئی ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں روئی ہیں؟
میں نے کہا ایسے میری دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری بہت اچھی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے رونا آ گیا۔ مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آیا کہ پتہ نہیں کیسے وہ سب جان گیا کہ میں روئی ہوں، لیکن میں نے تو آنسوؤں کو اچھی طرح سے صاف کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ 8 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں نے اشر کا نمبر بلاک کر دیا۔ ٹھیک 8 دن بعد جب شاہزین گھر آیا تو میں لاؤنج میں ملازمہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ پلاؤ کو دم دے دو، کباب میں ابھی آ کے فرائی کرتی ہوں، شاہزین آنے والے ہیں۔ ساس بھی میری وہیں بیٹھی تھی۔ جب شاہزین اندر آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، جو شخص اس کے ساتھ تھا اس کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ اشر تھا، کافی زخمی حالت میں تھا، سر بندھا ہوا تھا، بازو پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ساس کہنے لگی کہ شاہزین یہ کون ہے؟ تو شاہزین کہنے لگے بس غلطی سے میری گاڑی سے ٹکرا گیا، میں نے پٹی وٹی کروا دی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا کوئی گھر نہیں ہے، لاوارث ہوں، بے گھر ہوں، اس لیے میں اپنے ساتھ لے آیا، چند روز اسے یہیں پہ رکھوں گا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے، اس کے بعد سوچ رہا ہوں اسے کوئی کام وغیرہ پہ رکھ لوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اشر ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میں یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ۔ شاہزین اشر کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے کے آئے، ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگے تم پریشان مت ہو، بس تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں تمہاری نوکری کا بھی انتظام کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جیسے نیک لوگ تو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ میری ساس بھی اشر سے ہمدردی جتانے لگیں کہ تم بے فکر رہو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہیں نوکری بھی دلوا دے گا، رہائش کا انتظام بھی کر دے گا۔ لیکن اس کی نظریں صرف مجھ پہ تھیں اور وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، اور میں یوں تھی کہ لگتا تھا کہ بس اب میری خیریت نہیں ہے۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی، کھانا لگوایا، شاہزین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاہزین اسے کہنے لگے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی نہ ہو، کوئی تو ہوگا، کوئی نہ کوئی بہن بھائی۔ وہ کہنے لگا نہیں، کوئی نہیں ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میری ساس پوچھنے لگی کہ وہ کیوں بیٹا؟ کہنے لگا ایک لڑکی سے محبت کرنے لگ گیا تھا، ماں باپ مانتے نہیں تھے، میں نے بغاوت کر لی، اس لڑکی کی خاطر بیرون ملک گیا، پیسہ کمایا، اس کے لیے الگ گھر لیا۔ جانتے ہیں میں نے اس لڑکی کی خاطر دن رات محنت کی، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں نے 18 گھنٹے محنت کی ہے، کام کیا، تاکہ جب میں واپس جاؤں تو اس کے امیر باپ کو رشتہ دینے پہ اعتراض نہ ہو۔ کئی مہینے تو مجھ پہ ایسے گزرے کہ 20 گھنٹے میں کام کرتا رہا، اتنی محبت کی تھی میں نے اس سے۔ لیکن جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کے میری ساس کہنے لگی اوہو یہ تو بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا بس یہی صدمہ برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے اس گھر کو آگ لگا دی جو اس لڑکی کے لیے بنوایا تھا، نوکری بھی چھوڑ دی، میں تو جینا ہی نہیں چاہتا تھا، اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے مرنے کے ارادے سے مین روڈ پہ کھڑا ہو گیا تھا جب شاہزین کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں نے تو انہیں بہت کہا تھا کہ مجھے مر جانے دیجیے، لیکن یہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ میری ساس کہنے لگی یہ تو غلط بات ہے، اس لڑکی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا ایسی بھی ہوتی ہیں بے وفا لڑکیاں، محبت کسی سے کرتی ہیں، شادی کسی اور سے کر لیتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ جس سے محبت کی تھی وہ بھی انسان تھا۔ میں کھانا کھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ شاہزین کہنے لگا اس لڑکی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس نے اچھا نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا بالکل، اسے اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات لڑکیاں مجبور بھی ہو جاتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، انہیں خاموشی سے شادی کرنی پڑتی ہے اور نبھانی بھی پڑتی ہے۔ میری بات سن کے شاہزین کہنے لگا ہاں ایسا بھی ہے، کبھی کبھی لڑکی مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ اشر سے کہنے لگا تم بھی اس لڑکی کو بھول جاؤ، میں تمہاری بہت اچھی لڑکی سے شادی کروا دوں گا۔ یہ سن کے وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میرے لیے بھولنا اتنا آسان نہیں ہے، جس کے لیے میں نے دن رات 20 گھنٹے محنت کر کے پیسہ کمایا، پھر میں اس کی بے وفائی پہ جب اپنے گھر کو جلا سکتا ہوں تو کیا میں اسے بخش دوں گا؟ ایسی لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ خوشحال رہنے دوں گا؟ نہ، اس سے بدلہ تو ضرور لوں گا۔
تاکہ کسی لڑکے سے محبت سوچ کے کرے، اور محبت کر لی تو پھر اس کے ساتھ بے وفائی کرنے سے پہلے ضرور سوچے۔ شاہزین کہنے لگا کہ میرے خیال سے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے لڑکی کی کوئی مجبوری ہو۔ وہ کہنے لگا آپ کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے؟ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی۔ شاہزین کہنے لگے بہت محبت ہے۔ وہ کہنے لگا بھروسہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ کہنے لگے ہاں، مجھے اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ ہے، اور مسکرانے لگے۔ وہ کہنے لگا کل کو اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی بیوی کے خلاف کچھ کہہ دے تو کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہنے والے کا منہ توڑ دوں گا۔ کہنے لگا کل کو اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی تو کیا آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ شاہزین کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، بڑے غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں اس لیے آپ کی بیوی کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ میری تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ہی میں بھی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا، اس پہ اتنا ہی بھروسہ مجھے بھی تھا۔ آپ مجھے بتائیں کل کو اگر آپ کی بیوی اللہ نہ کرے بے وفا نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہزین کہنے لگے اس کا گلا گھونٹ کے اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ شاہزین کا جواب سن کے مجھے اچھو لگا، میں برے طریقے سے کھانسنے لگی۔ پانی کا گلاس شاہزین نے مجھے دیا، میری کمر سہلانے لگے۔ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ اشر کہنے لگا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی گلے میں کھانا لگ جاتا ہے تو ایسے کھانسی آتی ہے۔ اندر ہی اندر میری جان نکلی جا رہی تھی۔ شاہزین نے کھانا کھانے کے بعد اشر کو گیسٹ روم میں شفٹ کر دیا، لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں نے رات کو اشر کا نمبر ان بلاک کیا، اس کی منت سماجت کرنے لگی، اسے میسج کیا کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری زندگی برباد نہ کرو۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے چلا جاؤں، ابھی تو گیم شروع ہوا ہے، ایسے کیسے تمہاری بے وفائی کا داغ دل میں لیے چلا جاؤں؟ بے فکر رہو، تمہیں اپنے ساتھ لے کے ہی جاؤں گا، تمہارے شوہر سے طلاق دلوا کر۔ میں نے کہا خدا کے لیے تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، لیکن میری زندگی برباد مت کرو۔ کہنے لگا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے پاس کل کچھ بھی نہیں تھا تب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پیسوں کے لالچ میں تمہارے باپ سے رشتہ نہیں مانگا تھا، صرف تم سے محبت کی تھی، اور ابھی بھی پیسہ صرف تمہارے لیے کمایا تھا، اپنے لیے نہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری زندگی یوں بھی برباد کر سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ معاملہ کیسے سلجھاؤں۔ کبھی جی چاہتا کہ شاہزین کو سب کچھ سچ بتا دوں، لیکن اس کی بات سن کے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر دے۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی، اس لیے سوچا کہ میں رات کے ٹائم اشر کے کمرے میں جا کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے آہستہ سے اٹھ کے باہر آ گئی۔ شاہزین سو چکا تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک اشر کے کمرے کے دروازے پہ دی، اس نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے کمرے میں آ گئی، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی تھی، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکی، مجھے نکاح کرنا پڑا۔ تم میری مجبوری کو سمجھو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے میرے شوہر کے ساتھ جینے دو اشر، خدا کے لیے، میرے دل میں تم کہیں نہیں ہو۔ تم نے جو بھی کیا میں اس چیز کا نہ نہیں کرتی، تم نے میرے لیے سڑ گل کے پیسہ بھی کمایا، سب کچھ کیا، لیکن ہم نصیب سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر میں تمہارے نصیب میں ہوتی تو میرا باپ میری شادی نہیں کرتا، تم پیسہ کما کے آتے، میرے باپ سے رشتہ مانگتے، وہ دے دیتا، میری شادی تم سے ہو جاتی۔ تم پیسہ نہیں بھی کماتے تب بھی اگر تم میرے نصیب میں ہوتے تو میری تم سے شادی ہو جاتی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میں تم سے شادی کر لوں گی، میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میرے دل میں تم کہیں نہیں ہو، صرف شاہزین ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا مجھ سے تو کر لی۔ میں نے کہا تم سے بھی نہیں کی تھی اور نہیں کرنا چاہتی تھی، بس قسمت میں تم نہیں تھے، وہ میری قسمت میں تھا، میں نے محبت بھی اسی سے کر لی۔ تم بھی کسی سے شادی کر لو، جو تمہاری قسمت میں ہوگی تمہیں محبت اس سے ہو جائے گی۔ نکاح کے بعد ہونے والی محبت اصل محبت ہوتی ہے، پہلے کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جیسے میں اپنے دل میں شاہزین کو بسا چکی ہوں، تمہارے دل میں بھی تمہاری بیوی بس جائے گی۔ میں تمہیں یاد تک نہیں آؤں گی، خدا کے لیے میری زندگی برباد نہ کرو، اور اگر شاہزین نے مجھے چھوڑ دیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔
میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا اور سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ میری تو اسی وقت جان نکل گئی۔ میں فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا شاہزین میری بات سنو۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اشر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کل صبح میرا ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں تم دونوں کی باتیں سن چکا ہوں۔ پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں ساری بات سن چکا ہوں اور جان بھی چکا ہوں۔ میں نے تمہیں کھانے کی ٹیبل پر جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مار ڈالوں گا، کیونکہ جب سے تم یہاں آئے تھے تمہاری نظریں صرف اریبہ پہ ہی تھیں۔ مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ رہ گئی اریبہ کی بات، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھ کے مجھ سے شادی کی تھی، اور اب وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، اور میں بھی اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے مسٹر اشر، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ آئندہ مجھے میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ یہ کہہ کے شاہزین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گئے۔ پھر مجھے اپنے کمرے میں لے آئے۔ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میری عزت رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ بیوی ہیں آپ میری، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ میرے ماں باپ نے واقعی میرے لیے بہترین مرد چنا تھا، اس لیے میری تمام لڑکیوں سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کے خلوص پہ، ان کی محبت پر شک مت کیا کریں۔ جو فیصلے وہ مل کے لے سکتے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے۔ ہاں باقی نصیب کی بات ہے، ہمارے نصیب میں گوہر نایاب لکھا ہے یا پھر کوئی ناقدرہ، لیکن باخدا ماں باپ کی محبت اور خلوص پہ شک مت کیا کریں، وہ اپنی طرف سے اچھی کوشش کرتے ہیں۔